کو نہیں سمجھتے، اس لیے بادشاہت کو نہیں سمجھاتے۔ اپنے اپنے طریقے سے انسان کسی چیز کو دین سمجھتا ہے، اور جب اسے دین سمجھتا ہے اس کو مانتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ آگ کے پوجنے والوں نے آگ کو پوجنا دین سمجھا، سورج کے ماننے والوں نے سورج کو پوجنا دین سمجھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نہ آگ کے پوجنے والوں کے پاس دین کا کوئی ضابطہ ہے، جب انہوں نے خود ہی اس کو بنا لیا ہے دین۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں جو ان کی ہدایت کی باتیں کرے۔ سورج کو پوجنے والوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں جو انہیں بتائے کہ سورج کو کیسے پوجا جاتا ہے، سورج کو خدا ہے، سورج کیسے خدا ہے۔ بادشاہ کو پوجنے والوں نے دین بنا لیا، اپنے من سے رسول بنا لیا، اس دین کا سب کے الگ الگ نام ہو گئے۔ آپ کو پوجنے والے مجوسی ہو گئے، کافر ہو گئے، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی اسلامی ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ سب نے اپنی اپنی مرضی سے دین کو چنا۔ جب انسان خود دین چنے گا تو اس کو چلانے کے لیے اس کو مان لیا اس سے دین، اب اس کو بنوایا کیسے، اس کو کیسے عائد کیا جائے۔ اب اس کے ماننے والوں نے من گھڑت باتیں بیان کر دی، کسی نے کہا کہ اس طریقے سے کام کرو، کسی نے کہا یوں کرو، کسی نے عبادت کے جن کے طریقے ان کے مذہب میں انہوں نے انسان کو اس کو گڑا، کیونکہ انسان نے اس کا دین بنایا۔ وہ دین آفاقی کا ہے، سورج کو پوجنا کوئی آفاقی دین نہیں، چاند کو پوجنا آفاقی دین نہیں ہے، آگ کو پوجنا آفاقی دین نہیں ہے، طاقت کو پوجنا آفاقی دین نہیں ہے، پہاڑوں کو پوجنا یہ کوئی آفاقی دین نہیں ہے۔ زمین پر ایک قوم ہے جس نے اس دین کو مانی کہ جس دین کا اصول اور ضابطہ ایک کتاب میں بیان کیا گیا، اور وہ کتاب رسول کے ذریعے بیچی گئی، اور وہ رسول اس خدا کے ذریعے بھیجا گیا۔ وہ مسلمان صرف واحد ایک قوم مسلمان جس نے کوئی دین نہیں گڑا۔ مسلمان قوم نے اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں کر بنایا۔ اسلام ایسا آفاقی دین ہے، اسلام وہ دین ہے جسے اللہ نے بنایا، اللہ نے دیا لوگوں کو دین۔ اور جب جس طرح کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بھی ہو، ہم ہو اور آپ ہو، تو اس کے اصول اور ضابطے ہم جانتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے ہی بنائی ہے۔ مثال کے طور پر پنکھا بنانے والے کو پتہ ہے کہ پنکھے میں وائر ڈالے جاتے ہیں اور کون سے وائر ڈالے جاتے ہیں۔ کولر بنانے والے کو پتہ ہے کہ کولر بنانے میں کیا کیا لگا، کیا کیا سسٹم ہے۔ اے سی بنانے والے کو پتہ ہے کہ اے سی کا سسٹم کیا کیا ہے، اگر اے سی میں کوئی چیز کام آ جائے، بگڑ جائے تو بنے گی کیسے۔ تو ساری پوری جو چیز جو بناتا ہے وہی اس کا اصول کو بیان کرتا ہے۔ انسان نے جب دین بنایا تو ظاہر ہے اس کو اصول کو بنانا پڑے گا۔ اب وہ اصول تو ختم ہونے والا، زمین کی ہر چیز حادث ہے، زمین کی ہر چیز حادثہ ختم ہو جائے گی۔ جس نے آگ کو خدا بنا لیا، اس دین کو بنا لیا، مجوسی ہو گیا، تو اس کا بنایا ہوا دین ہے، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے قوانین، اس کے قاعدے کو سب اسی نے بنایا، تو ختم ہونے والی چیز۔ مگر آپ غور کریں، اسلام اللہ نے بھیجا ہے، اسلام اللہ نے بھیجا ہے، اور اسلام کے ضابطے، اسلام کے خاص کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کو بنایا گیا، آفاق اللہ نے بنایا، اور اس کو ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں داریہ لا رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اس کے سارے قانون اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں بتائے، قرآن میں بیان کیے۔ قرآن کے اندر اسلام کا قانون موجود ہے، قرآن میں اسلام کے ضابطے موجود ہیں، قرآن کے اندر اسلام کے نسخے موجود ہیں، قرآن کے اندر بتایا گیا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ انسان کے بنائے گئے دین ایک طرف، اللہ کا بھیجا ہوا دین ایک طرف۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں دین کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے وہ اسلام۔ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس سے ہم آپ وابستہ ہے، اس کے سارے کے سارے قانون، سارے ضابطے اللہ نے بنائے، ہم نے اور آپ نے کسی نے نہیں بنائے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ اس مذہب کا قانون اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے بھیجا، کسی عام انسان کے ذریعے نہیں بھیجا۔ کوئی عام انسان کو اس کی بات آ گئی ہو کہ یہ ہے اس کا اور اس کے یہ قانون ہے، ایک عام انسان آ گیا اور کہ یہ اسلام کا یہ قانون ہے، ایسا نہیں کیا جائے۔
اسلام کو نافذ کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ ایسے انسانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی باتیں پہنچائی کہ سب سے پہلے انہیں نبیوں کو رسالہ سے نوازا، اور جسے نبی بنایا، جسے رسول بنایا، اس کے اندر سے وہ عام انسانوں کی خصلت کو پہلے نکال دی۔ عام انسانوں کی خصلت ہے بھول جانا، عام انسانوں کی خصلت ہے جھوٹ بول دینا، عام انسانوں کی خصلت ہے بات کو بنا لینا، عام انسانوں کی خصلت ہے بات کو ادھر سے ادھر کر دینا۔ نبیوں میں یہ باتیں نہیں گئی، وہ بات ڈالا ہی اس نے نبیوں میں۔ نبی بات ادھر ادھر نہیں کرتے، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو رسول ہوتا ہے وہ بات کو من گھڑت کر کے نہیں بولتا۔ رسول بنایا ہی اس لیے جاتا ہے، نبوت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ جو اللہ کہے وہ قوم کو پہنچائے۔ تو رسول اور نبی، ہر رسول ہر نبی اپنی قوم میں ایک بیچ کا انسان ہوتا ہے کہ اللہ سے براہ راست قانون لیتا ہے اور اپنی قوم کو سنا دیتا ہے۔ جس پر زبور نازل ہوئی اس نے اللہ سے لی اور اللہ سے زبور کا قانون لیا اور اپنی قوم کو دے دیا۔ جسے انجیل دی گئی اس نے انجیل اللہ سے ڈائریکٹ لی اور اللہ نے اس رسول کو، اس نبی کو انجیل دی، انہوں نے اپنی قوم کو انجیل سنا دی۔ جنہوں نے توریت لی اللہ سے ڈائریکٹ لی، اور وہی اب جتنے رسول علیہ السلام کے 1,24,000 کو پیش گزرے ہیں، یہ تمام کے تمام فطرتاً انسان تھے، مگر عام انسانوں کی خصلت اس میں نہیں تھی۔ اللہ نے ایک ایسے مخلوق، ایک ایسا انسان بنایا کہ جس نے خطائے انسانی کے لوازمات کو نکال دیا۔ انہیں بھول نہیں ہو سکتی، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ مکر نہیں کر سکتے، وہ فریب نہیں دے سکتے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کو وہ چیز ہے ہی۔ ہم جانتے ہیں کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مگر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غلط نہیں کرنا چاہیے، مگر ہم سے غلط ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چوری نہیں کرنا چاہیے، مگر انسان سے چوری ہو جاتی ہے۔ رسولوں سے کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہو کہ جھوٹ نہ بولے اور جھوٹ بولنے والوں کا، اس لیے کہ جھوٹ بولنے کے معاملے ان میں رکھے ہی گئے، مکر کرنے کے معاملہ اس میں رکھا ہی نہیں گیا، فریب دینے کے معاملے رسول نبی میں رکھے گئے۔ رسول نبی بالکل سچے ہوتے، پورے سچے ہوتے، جو دین اللہ کو دیتا ہے وہ قوم کو دیتے۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، سب سے آخری قوم، سب سے آخری امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی وہ نام کہ 1450 برس سے جو امت چلی آ رہی ہے، یہ سب سے آخری امت ہے۔ اب قیامت تک کوئی امت نہیں آئے گی، کوئی رسول بھی نہیں آئے گی۔ اسی کو ایک دین دیا گیا اسلام، یہ ہمارا دین ہے۔ اور اسلام میں دیکھیے فطرت محبت کی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حد درجہ ہوتی ہے، کسی سے بہت محبت کرتا ہے، کسی سے اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو محبت کے درجات ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے دین سے کم اتنی محبت ضرور ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں یہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا، اس کی جان لینا وہ اسلام کو نہیں چھوڑے، یہ کم سے کم محبت ہے۔ ہر انسان کیسا بھی انسان ہو، اگر اس نے دین قبول کر لیا کہ اسلام کو قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قول دیا، تو وہ اپنی جان دے دے گا مگر اسلام نہیں چھوڑے گا۔ یہ کم سے کم یہ محبت ہے۔ اب اس کے آگے دین کی محبت ہوتی ہے، جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، جب آپ نے دیکھا اسلام کو قبول کیا، کتنی تکلیف دی گئی۔ اسلام کی تاریخ کے باب اول میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے نام ہیں جنہیں اسلام کے نام پر اتنی تکلیف دی گئی کہ انسانی تصور بھی کام چاہتا ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس کو جو ہے لینگی پیٹ کر کے گرم ریت پر بٹھا کر گرم ریت پر لٹا کر اس پہ باری بھر دو، پتھر رکھ دو اور اس پتھر پہ بھی کھڑے ہو کر کہو وہ اسلام چھوڑتا ہے کہ نہیں، تو تصور نہیں کر سکتا۔ مگر بلال حبشی نے کیا، بلال حبشی کو پہنا گیا، بلال حبشی کو رکھا گیا ریت پر، وہ بھی گرم دھوپ میں۔ جب ریت گرم ہوتی ہے تو کتنی خطرناک گرم ہوتی ہے آپ جان سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ اس پر ننگی پیٹ حضرت بلال کو رکھا گیا، اور اس پر اسی درد نہیں کم ہوا بلکہ اس ننگی پیٹ پر بڑا پتھر رکھا گیا، اس کے بعد بھی کم نہیں، اس پتھر پر کھڑا کرایا گیا ایک پہلوان کو، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ اس پہ کود اور اس سے پوچھ بلال سے کہ بول اب اسلام چھوڑتا ہے۔ کیا غلطی تھی حضرت بلال کی؟ بس انہوں نے یہی تو کہا تھا اللہ ایک ہے،
اس بنیاد پر اتنی سزا؟ اسلام سے محبت. جب انہوں نے محبت کر لی اسلام سے تو ساری تکالیف کو برداشت کی مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. یہی فطرت ہے ہر انسان کے اندر. وہ بھلے نماز نہیں پڑھے گا مگر اسلام سے محبت کرے گا. وہ روزہ نہیں رکھے گا مگر اسلام کی اس کے دل میں محبت ہے. اسلام پر کوئی یہاں چاہیے تو لڑنے کے لیے یہی بے روزہ دار اور یہی بے نمازی سامنے زیادہ آتی ہے. دیکھ لیجیے آپ اسلام پر کبھی بھی آش آتی ہے تو مجمع جمع ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے. اسلام پر آش نہیں آنے دیں گے. اتنی محبت انسان کی فطرت ہے اسلام سے کہ وہ اسلام کو آش نہیں آنے دیتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ محبت بڑھتی ہے اسلام سے. جب اپنے دین سے محبت پہ ایک درجہ اور بڑھتا ہے تو پھر وہ کرتا ہے جو اسلام کہتا ہے. اسلام نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو. جب اسلام سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کیونکہ میرے اسلام نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو کیونکہ مجھے دین سے محبت ہے. جب یہ محبت اور بڑھتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزے اسلام میں فرض ہے. چاہے اتنی دقت اور پریشانی جائے تو تھوڑے کام کم کرتا ہے مگر اسلام کے روزے برابر رکھتا ہے. محبت اور بڑھتی ہے. جب اسلام کی محبت اور بڑھتی ہے تو پھر وہ اپنے اندر چیز کرتا ہے, اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرتا ہے. اسلام نے اس چیز سے منع کیا اس سے روک دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ حرام سے بچوں کو اپنے آپ کو بچاتا ہے. تھوڑی قناعت پسند کرتا ہے مگر حرام کی طرف نہیں جاتا. اسلام کہتا ہے جھوٹ مت بولو چاہے کچھ ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ کیا ہے؟ محبت کے درجات پر ہے. اسلام کی سب سے آخری اور ادنا محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتا ہے مگر اسلام نہیں چھوڑتا ہے. جان دے دیتا ہے اسلام نہیں چھوڑتا. وہ یہی ہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں. اب اس کا درجہ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ اپنے آپس میں کرتے ہیں. ہمارے 10 دوست ہیں, آپ کے 10 دوست ہیں, آپ کے 5 دوست ہیں, 10 دوست ہیں. اتنی ایک ایگزامپل ایک مثال ہے. 10 میں 10 آپ کو عزیز نہیں ہوتے یا وہ پورے 5 آپ کے عزیز نہیں ہوتے. کوئی ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو آپ کے ان 10 دوستوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو آپ زیادہ وقت اس کو دیتے ہیں تو آپ کے سب سے زیادہ عزیز. آپ زیادہ تر اپنا وقت اسی کے ساتھ گزارتے ہیں جو آپ کو بڑا اچھا دوست ہوتا ہے, بڑا خاص دوست ہوتا ہے. کپڑے بھی ویسے پہنیں گے کہ سب کو دوست کرتا ہے. کہیں سفر میں جانا ہے تو وہ جائے گا تو آپ بھی جاؤ گے. یہ دوستی نہیں کیوں؟ کیونکہ ان 9 دوستوں سے زیادہ آپ کو اس سے محبت ہے. 5 میں 4 سے زیادہ آپ کو اس سے محبت ہے. محبت کا لیول جب بڑھتا ہے تو عمل کا لیول بھی بڑھتا ہے. ایک عام مسلمان کو اپنے دین سے بہت زیادہ محبت ہو اور محبت ہو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا کر دیا. اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو, اے اسلام کو ماننے والو, تم اس دین سے محبت کرتے ہو تو اس دین کی محبت میں آگے بڑھو اور میرے اس رسول کی پیروی کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھو اس رسول نے, اس اسلام کے بانی نے, اس اسلام کے لانے والے نے جس پر میں نے کتاب اتاری, یہ کتاب ہدایت اس رسول پر دی. اس رسول کی باتیں سنو کیا کہتے ہیں, یہ رسول کا کردار دیکھو کیا کہتے ہیں. اور اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کو پھیلانے کے لیے, اس کو عام کرنے کے لیے کہ کس چیز کی ضرورت پڑی. اللہ نے اسے کس طرح پھیلایا لوگوں کے بیچ میں. یاد رکھیں کہ دین زبردستی نہیں تھوپا جاتا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اس کو کبھی زبردستی تھوپا نہیں گیا. دوسرے لوگ بادشاہ, اگر کسی نے بادشاہ کو مانا, جیسے فرعون تھا, وہ کہتا تھا مجھے خدا ماننا میں تو تمہاری گردن مار دوں گا. تو اس نے اپنے دین کو منوایا تو زبردستی منوایا. جن لوگوں نے مانا ظاہر اپنی جان کو بچانے کے لیے ایمانی کو مار ڈالے گا. فرعون نے کیا کیا, مجھے خدا مان دو, نہیں مانو گے تو تمہارے راسن بند کر دوں گا, تمہاری آمد بند کر دوں گا, تمہاری جتنی بھی جو یہاں سے تجارت کے قافلے گزرتے ہیں وہ سب کو, وہ تجارتی قافلے جب گزرتے تھے تو وہ کسی بھی مذہب والے ہو. فرعون کہتا تھا کہ تم میری سرحد سے گزر رہے ہو تو میرے مذہب کو مانو, مجھ کو فالو کرو, میں خدا ہوں. تو دیکھیے انہوں نے چونکہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اپنا خود کا بنایا بن نہیں ہے, خدا کا بھیجا بن نہیں تھا ان کے پاس. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے. تو محمد عربی نے کسی کو زبردستی نہیں کی کہ میرے دین کو خود کر. آپ حضور کی سیرت پڑھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے کہ 40 برس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ میں محبت کے ساتھ گزارا. 40 سال کوئی بات نہیں کی, کوئی پیغام نہیں پہنچایا, اپنے طور سے لوگوں سے بات کی, اعلانیہ کوئی بات نہیں کی. لوگوں کو اپنے کردار سے منوایا, اپنے ڈھنگ سے منوایا, اپنی محبت سے منوایا.
اسلام کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ محبت سے لوگوں کو اپنی طرف لاتا ہے. اسلام زبردستی کسی کو نہیں بتاتا. اور اس کی ایک تعریف قرآن بھی کرتا ہے. قرآن کے اندر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ قرآن کے اندر لکم دینکم ولی دین. قرآن دوسروں کو کہتا ہے بھائی تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس، لڑائی جھگڑے مت کرو. اسلام کہتا ہے بات اگر اسلام زور زبردستی میں پھیلایا گیا ہوتا یا اسلام کو زبردستی پھیلانے کا حکم دیا گیا ہوتا تو آج کوئی زمین میں کوئی حصہ ایسا باقی نہ ہوتا یا اسلام کا 23 لاکھ مربع میل پر عقیدہ واحد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. 23 لاکھ مربع اس وقت اس زمانے میں کیسے مصر کی نامتے سے غرب کے عالم سے اتنا وقت اتنا دبدبہ تھا. اگر اسلام کو دبدبے کی بنیاد پر پھیلایا جاتا تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. عقیدہ عمر فاروق پھیلا دیتے. مگر اسلام کردار سے پھیلا، اسلام گفتار سے پھیلا. صحابہ کرام ہوتے ہیں گفتار کے غازی تھے، کردار کے غازی تھے، کردار کے غازی تھے. دونوں کے ان کی گفتار کتنی میٹھی تھی، ان کا کردار کتنا میٹھا تھا. اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لوگوں کو سمجھائی خود اپنے پر مصیبتیں دے دی. حضور کے آگے کچرے ڈالے جاتے تھے، کیوں ڈالے جاتے تھے؟ کیا حضور کسی کے کام میں آگے پیدا کرتے تھے؟ حضور کے راستے میں معاملہ کانٹے ڈالے جاتے تھے، بچے کے سور کے خون ڈالے جاتے تھے حضور کے آگے. یہ ساری تکلیفیں لوگ کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی دعوت سے ان کے بنائے ہوئے دین کو خطرہ تھا. وہ جانتے تھے کہ جو دین ہم نے بنایا ہے جو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، جو کہ اسے ہم نے بنایا ہے، یہ وہ دین لایا ہے جسے خدا نے بنایا. اور اسی کا قانون صحیح ہے، اسی کا قانون بہتر ہے. اگر یہ دین پھیل گیا تو پھر ہمارا بناوا ہے نہیں ختم ہو جائے گا. اس لیے اس کو ختم کر دو. حضور کو ستایا جاتا ہے، مگر کیا حضور نے ڈیفینس کیا؟ یہ ستانے والوں کو کوئی کیس کیا؟ ہمارا آپ کو یہ حالت ہے ہمارے گھر جا کے کچرا ڈالتے تو ہم تو گھر لے کے باہر آتے ہیں، برداشت نہیں کی. مگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچرے ڈالنے کے بعد رسول برداشت کر دیں، خون ڈالنے کے بعد رسول برداشت کر دیں، کانٹے ڈالے کے بعد سرکار برداشت کر دیں. کیوں؟ دین سمجھانا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. تکلیف اٹھا کر دین کی دعوت دی. تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ محبت سے پھیلایا جاتا ہے، زور زبردستی سے اسلام کو نہیں پھیلایا جاتا. آج دنیا میں اسلام کے خلاف ہے سب کے لیے واحد ایک مذہب ہے دین اسلام، کہ جس میں امن ہے، جس میں سکون ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں جو اصول ہے وہ قرآن کا اصول ہے، انسان کا اپنا بنایا ہوا اصول. دیکھیے ہم اور ہمارے جیسے خطیب، ہمارے جیسے ائمہ اور علماء جب بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی تو قرآن کی بات کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ ادھر اس طرف، تو ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن کی طرف سے. قرآن لوگوں کو اپنی طرف بتاتا ہے، قرآن دعوت دیتا ہے. تو اسلام دعوت کی بنیاد پر پھیلا ہے، دعوت کی بنیاد پر لوگوں کو بولتے جانا، لوگوں کو بتاتے جانا. جو بات سنا اس کو سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، کسی نہیں معلوم اس تک پہنچا دو. یہی ذمہ داری کو سننے کی دی ہے. بندے کو آئے کی طرف آیا ہے، لوگوں میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو. مجھ سے سن کے بدلے لوگوں نے وہ سن کے جانے کے بعد بازار میں جو مسلمان نہیں آئے تھے ان کو سمجھا دیا، انہیں بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا بیان کیا ہے مسجد نبوی میں. تو اسلام دعوتوں سے پھیلا ہے. اسلام کی خوبصورتی کس ہے؟ دین سے محبت کا جو لیول ہے نا اس کو بڑھایا جائے. اب ہم رمضان مہینے کی بات کریں کہ رمضان میں اس دین کی محبت کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فجر میں الحمدللہ نمازوں کی کثرت، ظہر میں الحمدللہ نمازوں کی کثرت، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں الحمدللہ نمازوں کی کثرت. یہ دین سے محبت کروا رہی ہے. کہ جتنے لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں مسجد میں رمضان میں، یہ دین کی محبت کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ گیا، لیول بڑھ گیا ہے. دین کی محبت رمضان میں مہینہ آ گیا، رمضان میں تلاوت کرو، ذکر کرو، اذکار کرو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، ساری باتیں کر رہا ہے بندہ. اب کسی عالم کو کسی امام کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، سمجھے جا رہا ہے. اس لیے کہ دین سے محبت کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو آج تک میں نے بھی عنوان بنایا تھا دین سے محبت. اس لیول کو سنبھالیے جو ہمارے پاس ابھی ہے، اس لیول کو باقی رکھیے جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے کہ یہی ہماری کامیابی کا صحیح معنوں میں راستہ ہے. اس سے ہٹ جائے کوئی راستہ نہیں. صرف اتنا کہ ہم اس کام کو مان لیتے ہیں، اس کے بعد اسلام کی نہیں مانتی کہ بنیادی نہیں ہے. اسلام کو ماننا ہمارا کام ہے. ہاں کرنے کی صورت میں ہماری بخشش تو ہو جائے گی، مگر بعض صورتوں میں ہمیں عذاب بھی ہوگا، اور وہ ہے اسلام کے نہ ماننے کو. اسلام کو ہم نے مان لیا کرنے کی صورت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اسلام کو یہ کلمہ ہے، کسی اور مذہب کو یہ کلمہ نہیں ہے. کوئی بھی مذہب کو انہوں نے اپنی کوئی بنائی ہے، اپنا انداز بنایا، مگر
حقیقی دین ہے اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ اس دین کی خوبصورتی اس سے بھی پہچانیے کہ کوئی کسی بھی دین کو مانے, اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کون ہو, وہ جس دین کو مانتا ہے اس دین کے مناسب نام بتاتا ہے تاکہ آپ پہچان جاؤ. یہودی اگر کہے تو آپ کہو گے کیا چاہیے کہ یہودی. نصرانی ہے تو اس کی پہچان سے آپ پہچان جاؤ گے تو نصرانی ہے. ہندو لوگ ہیں تو وہ آپ کہیں تو پتہ جائے کہ ہندوؤں کو پوجنے والا ہے, اللہ کے علاوہ پوجنے والوں کے نام ہیں, مگر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا پیارا نام مسلمان. کوئی بھی ہو آپ کو پوجنے والا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں آپ کو پوچھتا ہوں مگر میں مسلمان کیسا ہو نہیں سکتا. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. دین اسلام کو ماننے والا ہی مسلمان ہے. اور اسلام کا جو لغوی معنی ہے, بنیادی معنی ہے, وہ ہے سلامتی. سلامتی سے جو انسان اسلام میں آ جاتا ہے وہ کتنا بھی بڑا جاہل ہو, کتنا بھی بڑا ظالم ہو, جیسے اس نے اسلام کو قبول کرا وہ امن پسند ہو جاتا ہے, سلامتی والا ہو جاتا ہے. آپ ایسے بہت سارے واقعات اسلام میں دیکھیں گے کہ جن کے معاملات اتنے جبر کے تھے, اتنے کٹھر بندی کے تھے جب وہ اسلام میں نہیں تھے, مگر جیسے وہ اسلام میں آ گئے تو درندی ہو گئے, اسلام میں آ گئے تو ان کا دین ان کا سینہ لوگوں کے لیے صاف ہو گیا. بہت سے واقعات ہیں. اسلام سلامتی پسند مذہب ہے. اللہ نے وہ دین ہم کو دیا ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تو وہ سلامتی کس طریقے سے ہے اور کس چیز کی سلامتی ہے؟ حقیقت میں یہ ہے آخرت کی سلامتی. اس دین کے اندر آخرت کی سلامتی ہے, جو کہ ابھی ایک دنیا ہے ابھی ہمارے پاس, ابھی ایک مقام ہے جہاں ہم اور آپ کو سب کو پہنچنا ہے. ہم اور آپ بہت پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, کسی کی خبر سنی بہت کی اور کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں آئے جہاں سے وہیں چلے جائیں. تو ابھی جہاں جانا ہے دنیا کی باقی ہے. یہاں تو کیا ہم مریں گے, ہمارے احباب ہمیں کفن دیں گے, دفنا دیں گے, فاتح وہیں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد کوئی اور مرے گا, اس کی دفنا ایسی ہے دنیا ایسی ختم ہوگی, لوگ مرتے جائیں گے, قبر پہ جاتے جائیں گے, سب ساری دنیا ختم ہو جائے گی, اس کو پھوٹ دیا جائے گا. پھر یہی سارے مردے اٹھیں گے, پھر وقت باقی ہے, ایک دنیا باقی ہے, ایک مقام باقی ہے, ایک عالم باقی ہے. اس عالم آخرت کی سلامتی اسلام دنیا میں سکھاتا ہے. اسلام کی دعوت کو پہچانیے آپ کو کہ اسلام ہمیں آخرت کی سلامتی کی دعوت دیتا ہے کہ اے لوگوں آخرت کی سلامتی کو کر لو. یہ پوجا کرنے والے, یہ بتوں کو پوجنے والے, ان کی تو دنیا ہی یہی ہے, ان کے تو آخرت کا تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور یہ جلائے جائیں گے آخرت میں, یہ مارے جائیں گے آخرت میں, یہ پکڑے جائیں گے آخرت میں, کیونکہ ان کے پاس تصور نہیں ہے آخرت کا. مگر مسلمان ہو آمنت باللہ, آمنا باللہ رسول اللہ و آمنا بالآخرہ, کہ تم مسلمان ہو, تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, رسول پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو یاد رکھو تم اپنی آخرت کی سلامتی کرو. میں نے تمہیں وہ دین دیا ہے جو تمہیں اپنی آخرت کی سلامتی سکھاتا ہے. تو آخرت کی سلامتی کس بات میں ہے ہم اور اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ آخری بات یہ ہے کہ ختم کرو کہ ظاہر ہے آخرت کی سلامتی جھوٹ بولنے میں نہیں ہے, چوری میں نہیں ہے, غیبت میں نہیں ہے, گناہ میں نہیں ہے, بے نمازی بن میں نہیں ہے, بلکہ نمازی بننے میں ہے, روزہ دار بننے میں ہے, ایماندار بننے میں ہے, وفادار بننے میں ہے اور بااخلاق بننے میں ہے. انسان سمجھتا ہے کہ آخرت کی تیاری کیا ہے, اس تیاری کو کیجیے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے. اے لوگوں اسلام کے ساتھ میرے پاس آؤ. اور قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں تم آ گئے ہو, مگر کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں پوری طرح اسلام میں آ جاؤ. اسلام کی جو شعار ہیں, اسلام کی جو پیاری پیاری عادتیں ہیں, اسلام کی جو باتیں کو اپنے وجود میں پیدا کرو, اپنے کردار میں لے کر آؤ, اپنی زبان میں لے کر آؤ, اپنے انداز میں لے کر آؤ. اس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے, اور قرآن کا مطالبہ ہمارے لیے مطالبہ نہیں, اس کا فرض ہے, ہمارے لیے فرض ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ صلاۃ نماز قائم کرنی, ہمارے لیے نماز فرض ہوگی. قرآن نے کہا آپ زکات, ہمارے لیے زکات فرض ہوگی. قرآن نے کہا اتموا الحج والعمرہ, ہمارے لیے حج عمرہ جو ہے سنت و واجب ہو گیا. قرآن نے کہا کہ فصل لے ربے کا نماز اور اللہ کی قربانی کرو, ہمارے لیے قربانی فرض ہوگی. تو قرآن جو کہتا ہے تمہارے لیے فرض ہے. تو قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں اسلام میں پورے داخل ہو جائے. تو ظاہر ہے ہمارے لیے فرض ہو گئے. تو پورے داخلے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہہ تو دیا اللہ ایک ہے, ہم نے کہہ تو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, ہم نے
کہہ تو دیا کہ مرنے کے بعد آخرت ہے، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ آخرت ہے، اللہ ایک ہے، حکومت ہے، پھر آپ کون سا داخل ہونے کی بات اللہ کر رہا ہے؟ تو یہ تو تم نے گواہی دی، داخل نہ ہو، یہ کہہ کر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر تم نے اس بات کی گواہی دے دی، ضمانت دے دی کہ ہم خدا کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، اللہ کے سوا ہم آپ کو نہیں پوچھتے، سورج کو نہیں پوچھتے، طاقت کو نہیں پوچھتے، تو جو ہے کسی بھی مال و زر والوں کو نہیں پوچھتے، اس کی جماعت کو نہیں پوچھتے، پریوں کو نہیں پوچھتے، پہاڑوں کو نہیں پوچھتے، ہم کسی کو نہیں، ہم سے اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، ہمارا رب مانتے ہیں، ہمارا اللہ مانتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنی ہدایت کے لیے جسے ہم اپنے فالوور میں جس کو فالو کریں، ہمارا جس کو آئیڈیل مانے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کے کردار کو اپنے لیے ضمانت نہیں بناتے ہیں سوائے رسول اللہ کے کردار کو، کہ رسول نے جو کہا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، بس ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہمارے لیے نہیں سنیں گے، یہ تو ہم نے گواہی دی نا، اس کو قبول کر لیا بس، باقی ان کے تمام معاملات کو اپنایا کہاں، پوری طرح داخل ہونے کی بات کرتے ہیں، تو پوری طرح داخل ہونے کا عام طریقے سے مانا یہی ہے، جو باتیں اسلام نے کہی ہے اس کو اپنائی ہے، اور جن جن باتوں سے اسلام نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، یہ ہے کی دعوت کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن مقدس کے اس عنوان پہ جو ہمیں آج گفتگو سنی ہے، دین کی محبت، اس محبت کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اجاگر رکھے، دین سے سچی محبت ہو، اور یہ دین کی سچی محبت ہمارے اپنے کردار سے بھی ظاہر ہو، اور جو باتیں بیان کی اللہ اس پر عمل کی توفیق رکھے۔ اللہ فرمائے آج حدیث کے حوالے، قرآن کے حوالے سے آپ نے دین کی محبت کے عنوان پر گفتگو سنی، کل بھی انشاءاللہ آپ ٹائم دیجیے، وقت دیجیے، کل بھی ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس حدیث ہوگا، حدیث کے حوالے سے